ارے بیٹے چند دنوں پہلے تو تم روئے تھے ماں اور باپ کے انتقال پر، آج کیا ہو گیا کہ اپنے بیٹے کی شادی پر یہ بے ڈھنگا ناچ کیسا؟ اے بیٹی اپنی ماں کے انتقال پر آپ بھی روئی تھی، یہ بے ڈھنگا رقص کیسا؟ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسی عقیدت ہے، یہ کیسا انداز ہے؟ کہیں یہ رسم تو نہ تھی، کہیں دنیا کو دکھانے کے لیے تو نہ تھا؟ میرا حسن ظن ہے ایسا نہیں ہوگا، لیکن آگے کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیے، بلکہ غور کیجئے رب کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، غور کیجئے انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، ہمارے آقا کی بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ارے اس پہ تو ماں باپ بھی غور کریں، ہر امتی غور کرے کہ جب میرا وہ عمل جس عمل کو کسی کو دکھانا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں چپ کر کرتا رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے، جب وہ عمل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، میرے آقا کو کیسی تکلیف ہوگی؟ یہ کیسا عشق رسول ہے ہمارا؟ حضرت ابو اسید بن ربیع سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انصاری نے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آقا ماں باپ کے انتقال کے بعد کوئی طریقہ ان کے ساتھ نیکی کا باقی ہو تو ارشاد فرمایا جسے میں بجا لاؤں؟ ارشاد فرمایا 4 باتیں ہیں، ان پر نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کی وصیت نافذ کرنا، اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جو رشتہ دار صرف انہی کی جانب سے ہوں نیک برتاؤ کے ساتھ قائم رکھنا۔ یہ وہ نیکیاں ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ کرنی باقی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی شخص کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر جمعہ کو والدین یا ان کی زیارت قبر کرے، وہاں یاسین پڑھے، یاسین شریف کے جتنے حروف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جو با نیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے، اور با کثرت ان کی زیارت قبر کرتا ہو تو فرشتے اس کی قبر کو آئیں گے۔ اسی طرح والد کے انتقال کے بعد ان کے احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جن کو انہوں نے دوست رکھا تھا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی حسن سلوک میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن دینار، سیدنا عبداللہ بن عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے راستے میں ان سے ایک عربی یعنی دیہاتی کی ملاقات ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے سلام کیا اور جس سواری پر سوار تھے اس پر بٹھا لیا، پھر اپنے سر مبارک سے امامہ شریف اتار کر اس کے سر پر سجا دیا۔ ابن دینار کہتے ہیں، ہم نے ان سے عرض کیا، اللہ آپ کا بھلا فرمائے، یہ عربی دیہاتی غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے، تھوڑے سے خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے ان کو اتنا احترام اور اتنا کچھ عطا کیا۔ ارشاد فرمایا، اس کے والد میرے والد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دوست تھے، اور میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے، بہترین بھلائیوں میں سے ہے کہ بیٹا اپنے والد کے ساتھ محبت رکھنے والوں سے صلہ رحمی کرے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں شامل ہے کہ اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم سب پڑھتے ہی ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، سورہ نوح کے اندر وہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اور بھی مقامات پر دعا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس دعا سے ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بھلے ماں باپ حیات ہیں، آپ دعا کریں،
مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا کریں کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے کی تو دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی بھی مدنی قافلے میں مسافر ہوئے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ امی جان طویل عرصے سے علیل تھی، ان کی شدید خواہش تھی کہ میں کسی طرح گناہوں کے دلدل سے نکل جاؤں اور سدھر جاؤں۔ امی جان کو دعوت اسلامی سے بے حد پیار تھا، انہوں نے اخراجات دے کر مجھے بااصرار باب المدینہ کراچی بھیجا اور تاکید کی کہ عاشقان رسول کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رحمتوں کی چماچم برسات کے اندر تربیتی کورس کرنا اور میری شفا یابی کے لیے دعا کرنا۔ الحمدللہ میں نے باب المدینہ آ کر تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کی، مدنی قافلوں میں سفر سے مشرف ہوا، امی جان کے لیے خوب دعائیں بھی کی۔ فراغت کے بعد جب گھر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ تربیتی کورس کے دوران فیضان مدینہ میں مانگی ہوئی دعاؤں کی برکت سے میری امی جان صحتیاب ہو چکی تھی۔ الحمدللہ تربیتی کورس کی برکت سے میں نمازی بن گیا، مدنی ماحول سے وابستگی نصیب ہوئی، سنتوں کی خدمت اور مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ ملا۔ میری تمنا ہے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے رنگ میں رنگ جائے۔ تو دیکھا آپ نے مدنی کورس اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت اور فیضان مدینہ میں کی گئی دعاؤں کی برکت۔ الحمدللہ ہم بھی ابھی فیضان مدینہ، ہر جمعرات فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے، اجتماع میں ذکر بھی ہوتا ہے، پھر یہ ڈھیروں ڈھیر ہزاروں اسلامی بھائی جو ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسلامی بھائی جو جمع ہو رہے ہیں، ان کا منظر دیکھیں، یہ ایک ہفتے کے نہیں ہیں، یہ ہر ہفتے کے ہیں۔ کوئی یاد آتی ہے؟ دیکھیے کوئی ایسی اہل حق کی تنظیم، ایسے اہل حق کی مدنی تحریک جو ہر جمعرات کی رات اتنے سارے اسلامی بھائیوں کو ایک جگہ جمع کرتی ہو۔ کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں، سنا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جیسا یہ اجتماع آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نا، ایک اجتماع مرکز الاولیاء میں بھی ابھی جاری ہے، ایک اجتماع صدر آباد فیصلہ آباد میں بھی ہو رہا ہے، اور باب المدینہ میں خود اورنگی ٹاؤن کے اندر الگ ایک اجتماع ہو رہا ہے۔ اسی طرح گجرات میں الگ ہو رہا ہے، گجرانوالا میں الگ ہو رہا ہے، حیدرآباد میں الگ ہو رہا ہے، نواب شاہ میں الگ ہو رہا ہے، میر پور خاص میں الگ ہو رہا ہے، سکھر میں الگ ہو رہا ہے۔ اسی طرح باب الاسلام، اسی طرح پنجاب بلوچستان چلے جائے تو کوئٹہ میں بھی اجتماع الگ ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح اگر کشمیر میں جائے تو میر پور میں الگ ہو رہا ہوگا، مظفر آباد میں الگ ہو رہا ہوگا، تو کوٹلی میں الگ ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح اگر سرحد چلے جائیں تو سبزپور جس کو ہری پور کہتے ہیں اس میں الگ ہو رہا ہوگا، تو مانسیرا جسے ہم مدری سیرا کہتے ہیں اس میں الگ ہو رہا ہوگا، تو پشاور میں الگ ہو رہا ہوگا، تو ڈیرہ اسماعیل خان میں الگ ہو رہا ہوگا، تو سرحد میں اتنی جگہ پر ہو رہا ہوگا۔ ہند جاؤ تو ہند میں سینکڑوں جگہ پر شب جمعہ کو اجتماع الگ ہو رہا ہوگا، یو کے میں جاؤ تو الگ ہو رہا ہوگا، امریکہ میں جاؤ تو الگ ہو رہا ہوگا۔ دنیا کے کئی ممالک میں باشمول ہمارا ملک پاکستان جمعرات کو اور مختلف اسی طرح کے ایام میں اسی طرح اجتماع میں اسلامی بھائیوں کا جمع ہونا، ایک وقت کے اندر اسی طرح ذکر دعا اور بیان میں شریک ہونا، اگر سنی ہے دیکھی نہیں، سنی بھی ہے کوئی ایسی تحریک تو ذرا مجھے آ کر بتا دیجئے۔